YouTube چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہر اعتبار سے پاک و صاف بنایا ہے، اور قرآن کریم بالکل لفظی غلطیوں سے اور معنوی غلطیوں سے بالکل پاک صاف کتاب ہے۔ قرآن کریم کے اندر میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ کتاب دیکھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ کہ اس کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ کتاب آگے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، اور جب متقی ہے تو پھر کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک صاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو لوگ معصیات سے بچ کر اللہ کے فرما بردار اور مطیع ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ کتاب سیدھا راستہ حاصل کرنے کے لیے روشن چراغ ہے۔ اب کہ وہ لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ جب وہ کتاب سے راستہ حاصل کرتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ غیب کی تمام وہ چیزیں جن کا ہونا ثابت ہو چکا ہے من جانب اللہ، ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں۔ جہنم کا ہونا برحق ہے، وہ جہنم کو برحق جانتے ہیں۔ جنت کا ہونا برحق ہے، وہ جنت کو برحق جانتے ہیں۔ اور فرشتوں کا ہونا برحق ہے، وہ فرشتوں کو برحق جانتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہی تنہا تمام تر عبادتوں کے لائق ہے۔ وہ اللہ کی ذات کو ہر عیب سے پاک صاف جان کر اللہ کا ہو کر زندگی گزارنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ لوگ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ غیب کی تمام چیزوں کو ماننا، وہ تمام چیزیں جو ہمارے نظروں سے پوشیدہ ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ماننا یہ ایمان بالغیب ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو صفات بیان کر رہے ہیں، متقی لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین لانا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی تمام تر پیدا کی ہوئی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہے اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو نظر نہیں آتی اس کو بھی ہم ایسے ہی مانتے ہیں جیسے نظر آتی ہے۔ نظر آنے والی چیزوں کو مانتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ یہ آسان عام فہم انداز میں بتا رہا ہوں میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ تفسیری نکات اور تفسیری معلومات ایک وہ بہت لمبا عنوان ہے۔ میں صرف آپ کو آپ کی معلومات کے لیے جتنا کہ آپ کے ذہن قبول کر سکے اتنا میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ باقی جس کو اور بھی کچھ سمجھنا ہے تو وہ مدرسے میں بھی آ کر قرآن کا ترجمہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں ہم سے۔
تفسیر ایک دم بالکل تفسیر نکات کے ساتھ۔ پھر آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ایک ایسی عبادت رکھی ہے جس کو دن رات کے 24 گھنٹوں میں فرض کر رکھا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا ایک خاص وقت ہے، زکوٰۃ کا ایک خاص وقت ہے، حج کا ایک خاص وقت ہے، نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو بندے پر جس وقت سے فرض ہو جاتی ہے، بلوغت کے بعد سے فرض ہو جاتی ہے تو تا دم حیات ہر حال میں فرض ہی رہتی ہے، چاہے وہ بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے اور تمام تر فرائض کو ادا کرتے ہوئے پڑھے یا پھر اشاروں سے پڑھے، لیکن ہر حال میں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایک خاص عبادت اس لیے بھی قرار کر رکھا ہے کہ یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی عبادت ہے۔ بندہ جب نماز کے اندر ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کا اس کے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری پاکی بیان کی، میرے بندے نے میری کبریائی بیان کی، میرے بندے نے میری ملوکیت کو بیان کیا۔ ساری جب ایک ایک بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ بھائی ایک بندہ بات کر رہا ہے تو دوسرے سنیں گے، اللہ دوسروں کو خاموش بٹھائیں گے، بھائی تو خاموش بیٹھ جا، یہ بات کر رہا ہے پہلے اس کی بات مکمل ہونے دو۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں دیکھو اگر تمہارے سارے کے سارے وہ لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مر گئے، اور وہ جو آدم علیہ السلام سے آج سے لے کر قیامت تک آنے والے وہ بھی سارے جمع ہو جائے، آدم علیہ السلام سے آج تک مرے ہوئے لوگ وہ بھی ایک میدان میں جمع ہو جائے، جتنے موجود ہیں وہ بھی سب جمع ہو جائے، جتنے فرشتے ہیں وہ بھی سب جمع ہو جائے، جتنے جنات ہیں وہ بھی سب جمع ہو جائے، اور جتنی مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے جمع ایک میدان میں ہی ہو جائے، اور ہر کوئی اپنی اپنی بھاشا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرے ایک ہی آواز میں شور مچا کر، اللہ فرماتے ہیں میں ان میں سے ہر ایک کی آواز کو سنتا بھی ہوں اور ان تمام میں سے ہر ایک کی بھاشا کو اسی سیکنڈ میں سمجھ بھی جاتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے میرے بھائیوں، محتاج نہیں ہے نمبر لگوانے کی کہ بھائی اس کا نمبر ہے پہلے یہ مانگ لے اس کے بعد پھر آپ کو دیا جائیں گے، ایسے نہیں۔ اللہ فرماتے سب ایک ساتھ ہی مانگو۔ اس لیے میں بتا رہا تھا کہ جب بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نا، ایک ساتھ پوری دنیا کے اندر سارے بندے عبادت کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر بندے کی نماز کا جواب دیتا ہوں، اور ہر بندے کی نماز کے اوپر ہماری نظر ہے، ہر بندے کے اوپر۔ دیکھو نا، اگر رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی دیتے جیسا کہ بھئی ابھی اس کو دے رہا ہوں تجھے کل دوں گا، تو ہمارا نمبر کب آتا پتہ ہے؟ معلوم ہی نہیں ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہزاروں بندوں میں، کروڑوں بندوں میں، لاکھوں بندوں میں، افزوں اور ملینوں اور بلینوں بندوں کے اندر تلاش کر کے روزانہ مجھ کو رزق دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر ہر بندے پر روزانہ ہے۔ میں سو جاتا ہوں، اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، اس کو نیند کی ضرورت نہیں ہے، اونگ بھی نہیں آتی، فرمائے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ شبانہ روز ہماری بالکل ہر چیز کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔
کہ میرا بندہ اٹھے گا تو اس کی آنکھ صحیح ہو، اس کو آنکھ سے صحیح نظر آئے، زبان سے وہ صحیح گفتار کرے، اس کا دل صحیح چیزوں کو قبول کرنے والا ہو، اس کا ذہن صحیح سوچنے والا ہو، اس کے ہاتھ کا لمس نہ ختم ہو جائے، اس کے جسم کی حرارت نہ ختم ہو جائے، اس کے پیر کی چلنے والی طاقت نہ ختم ہو جائے۔ ہر اعتبار سے بندہ سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جوں کا تو اٹھا دیتے ہیں دوبارہ۔ اگر کسی کی آنکھ ختم کر دی جائے تو کون اللہ کا بگاڑے بھائی؟ کون کیا کر سکتا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی ہم میں سے ہر کس و ناقص پر جو اس لائق ہے کہ ان پر نظر رکھی جائے ان پر بھی نظر ہے، اور جو اس لائق نہیں ہے کہ ان کے اوپر نظر ہی نہ رکھی جائے ان کے اوپر بھی اللہ کی نظر ہے، وہ بھی اللہ کی نظر سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بھی بالکل نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ ہر بندے پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، ہر بندے کی اللہ تعالیٰ عبادتوں کو سنتے بھی ہے، دیکھتے بھی ہے، قبول کرتے بھی ہے، اچھی ہو تو قبول کرتے ہیں، اور جو دو جان پر عبادتیں کرتے ہیں ان کو ٹاٹ کے کپڑے میں پھینک کر انہی کے منہ پر پھینک کر مار دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور ہر حال میں نماز قائم کرنا ہے۔ ہم نے دنیا جہان کی تمام چیزوں کو قائم کیا سوائے نماز کی۔ ہر برائی ہمارے پاس قائم ہے نماز کے علاوہ۔ نماز تمام برائیوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ فرمایا نا وہ ہر نماز کے چارٹ پر لکھا ہوا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز روکتی ہے انسانوں کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے، اور ہم نے اس کو ہی قبول نہیں کیا۔ میرے بھائیوں بہت ضروری ہے کہ ہم نماز قائم کریں، اپنی اولاد کو نمازوں کا کہے۔ ہم نمازوں سے کوسوں میل دور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس جمعہ کی نماز پڑھ لینا ہی اصل چیز ہے۔ نہیں، ہر نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایک نماز بندہ چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2,88,00,000 سال اس کو جہنم میں ڈالتے ہیں، رکھتے ہیں اس کو جہنم میں 2,88,00,000 سال۔ اور کل قیامت کا دن قرآن سے پوچھو کہ کتنا بڑا دن ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک دن ہوگا بھائی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس لیے نمازوں کا اہتمام کیا کرے خاص طور سے۔ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ جتنا ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ عبادتیں کرنا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا یہ آسان تھا نماز کے ذریعے، پھر اس میں امتحان لیا گیا کہ اب ایمان لایا ہے، نماز کے ذریعے اس کو مضبوط کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ اگر نماز کے ذریعے مضبوط بھی کر لے تو پھر فرمایا کہ اب اس کی قیمتی ترین چیز جس کو یہ دل و جان سے زیادہ چاہتا ہے، اولاد سے زیادہ چاہتا ہے، ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہے، مال، اس کے بارے میں سوال کر کے دیکھے تو یہ کیا کرتا ہے۔ فرمایا صحابہ کرام جیسے ہی مال کے خرچ کرنے کی بات سنتے تو جس کی جتنی استطاعت ہوتی وہ سارا کا سارا پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا۔ اور ہمارے پاس اگر ہم کوئی سوال کرنے والا آتا ہے، بیچارہ مدرسے والا، مسجد والا، یا پھر کسی کوئی خیر کا کام کرنے والا، کوئی فاؤنڈیشن والا آتا ہے اور وہ بیچارہ کوئی سوال کرتا ہے کہ بھئی ہمارا یہ تقاضا ہے، تو ہم اس کے چہرے کی طرف حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آ گیا اب مانگیں گا۔ اللہ حفاظت فرمائے بھئی۔ تو یہ ان لوگوں کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا، اصل میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے بھائی، صرف الماری میں ہمارے رکھا ہوا ہے، اکاؤنٹ میں ہمارے رکھا ہوا ہے، سیو ہمارے پاس ہے، باقی تو اللہ کا ہی ہے نا۔ اس لیے اگر ہم اللہ کے مال کو اللہ کا سمجھتے ہیں تو پھر اس کو خرچ کرنا چاہیے قرآن کے متقیوں کی ان صفت کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے کہ بھائی وہ لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ بھی کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ ایسا نہیں جو کچھ ان کے پاس ہے، اگر یہ کہتا نا
تو پھر تو یہاں پر مالدار اور وہ لوگ جو بیچارے بہت زیادہ اپنے مال کے اوپر بڑے صاحب کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے کہ سب کچھ ہمارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مما رزقناہم، جو کچھ کہ ہم نے تم کو دیا ہے، ہم نے ان کو دیا ہے، وہ مال میں سے خرچ کریں گے۔ ينفقون، خرچ کرنا پڑے گا، تو پھر ہم نیک لوگوں میں، متقیوں میں شامل ہوں گے۔ یہ قرآن کریم کی تیسری آیت کی تفسیر عام فہم انداز میں تشریح کہا جائے مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی اور تفسیر ہے قرآن کریم کی آیتوں کی، اور وہی لوگ متقیوں کی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ان صفات کو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا سب سے زیادہ عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہے۔ خدائے ذوالجلال دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق